فاطمة صلى الله عليك فاطمة صلى الله عليك فاطمة صلى الله عليك فاطمة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني ونور عيني وثمرة فؤادي وروحي التي بين جنبي من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن أغضبها فقد أغضبني يؤذيني ما آذاها. شہادت بی بی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ آپ سب کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں. خطبہ فدق کے حوالے سے کل ابتدائی گفتگو ہوئی اور ایک حصہ بیان کیا گیا. آج کا جو حصہ ہے اس میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا فدق کے حوالے سے اپنے حق کو بیان کرتی ہیں. فدق کیا تھا؟ فدق در حقیقت ایک باغ، ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ تھا. مدینہ کے کچھ فاصلے پہ قبیلہ آباد تھا یہودیوں کا، جو کہ فدق کے نام سے آباد تھی، بستی تھی بہت بڑی. جس طرح سے خیبر تھا، جس طرح سے دوسری جگہ تھی، اسی طرح سے فدق بھی ایک جگہ تھی. اور جس طرح سے مختلف علاقے فتح ہوئے اور خیبر فتح ہوا اور اسی طرح سے دوسرے یہودیوں کے قبیلے فتح ہوئے، تو اب یہ فدق کے جو رہنے والے تھے انہوں نے بغیر جنگ کے صلح کا مطالبہ کیا کہ ہم حاضر ہیں، جزیہ دیں، ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ صلح کریں اور ہم جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں. رسول خدا نے ان کی اس صلح کے حوالے سے جو انہوں نے آگے بیان کیا تھا کہ ہم حاضر ہیں، رسول خدا نے ان کی بات کو قبول کیا اور صلح ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ باغ جو کہ ایک کھجوروں کا باغ ہے اور اس کی سالانہ آمدنی کافی زیادہ ہے، ہم آپ کو ہبہ کرتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں. قرآن کریم میں آیت ہے وما عفا اللہ ورسول، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عنایت کیا کہ جس میں تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، جس میں تم نے جنگ نہیں کی، جو بغیر جنگ کے حاصل ہوا، اب یہ رسول کے ساتھ خاص ہے. اب رسول جو چاہیں اس کا انجام دے. تو فدق ایک فے تھا جو رسول خدا کو عنایت ہوا تھا
کیونکہ بغیر جنگ کے تھا، اس لیے مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا. رسول جہاں چاہیں اس کو استعمال کریں. آیت قرآنی نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل نے آ کے رسول خدا سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فدق، اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ فدق بی بی زہرا کو آپ عنایت کر لیں. تو رسول خدا نے وہ فدق بی بی زہرا کو ہبہ کر دیا، تحریر بھی لکھ کے دے دی کہ یہ فدق تمہارے ہاتھ میں ہے. اور رسول خدا کی زندگی میں ہی بی بی زہرا کے ہاتھ میں تھا. وہاں پہ افراد تھے ان کی طرف سے جو کہ کام کرتے تھے، اور تقریباً 4 سال تک، چونکہ 7 ہجری میں یہ فدق ملا تھا رسول خدا کو، تو 11 ہجری تک جو ہے یہ تقریباً 4 سال کے عرصے تک یہ فدق بی بی زہرا کے ہاتھ میں تھا. اور اس کی سالانہ آمدنی جو بتائی جاتی ہے کم از کم جو ہے وہ تقریباً، جو کہ اس اعتبار سے سونے کے سکے ہوتے تھے اور سونے اور چاندی کے سکے اور دینار ہوتے تھے، تو مختلف جو ہے وہ اس کی آمدنی بتائی گئی ہے. کسی نے تقریباً 150 تک چاندی یا سونے کے سکے یا دینار کہا ہے، اور کسی نے 700 تک، مختلف جو ہے وہ روایات موجود ہیں. لیکن یہ کہ آمدنی اس کی بہت اچھی خاصی تھی، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ اس آمدنی کو فقراء میں تقسیم کرتی تھی، فقراء اور مساکین میں، اپنے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے تھوڑا سا حصہ لے لیتی تھی اور سب جو ہے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے. تو لہٰذا یہ فدق بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھا، یہاں تک کہ رسول خدا کی رحلت ہوئی. اور رسول خدا کی رحلت کے بھی 10 دن گزرے تھے کہ اس کے بعد جو ہے وہ بی بی زہرا کے وہاں پہ افراد اور جو کارندے کام کرنے والے تھے ان کو وہاں سے بے دخل کیا گیا اور حکومتی افراد نے آ کے قبضہ کر لیا. تو ایسے میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ آئی اور آپ نے دربار میں آ کے خطبہ دیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس خطبے کا جو ابتدا ہے اور جو موضوعات ہیں فقط اس معاملے فدق کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، بلکہ اس میں بی بی نے اپنا مکمل مقدمہ بیان کیا ہے کہ فقط فدق کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ولایت کا ہے، مسئلہ جو حکومت کا ہے کہ جو رسول خدا نے ہمیں عنایت کی تھی، مسئلہ جانشینی کا ہے کہ رسول خدا نے مولا علی کو جانشین بنایا تھا، اعلان کیا تھا، اور ان کا حق تم لوگوں نے غصب کیا ہے، اور اب اس پہ آگے ہو کہ یہاں تک کہ تم لوگ اس پہ آگے کہ ہمیں ان کی میراث سے بے دخل کر دو. در حقیقت دیکھا جائے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی یہ ہاتھ میں تھا، اور ایسا نہیں کہ رسول خدا چھوڑ کے چلے گئے اور بعد میں تقسیم ہونا ہو میراث، ایسا نہیں تھا. خود ہی اپنی زندگی میں جب عنایت کر دیا تو یہ ان کا حق تھا، ان کی ملکیت تھی حضرت زہرا کی، اور سند بھی موجود تھی. لہذا ہبہ تھا پہلے مرحلے میں، جب ہبہ ہونے سے انکار کیا گیا تو بعد میں میراث کی بات ہے. میراث کے حوالے سے روایت لے کے آگے کہ یہ انبیاء کی طرف سے روایت ہے کہ ہم انبیاء کوئی بھی میراث نہیں چھوڑتے. نحن الانبیاء، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم میراث نہیں چھوڑتے، جو کچھ ہوتا ہے وہ رائے خدا میں دیا جاتا ہے. حالانکہ اس روایت کا نہ کوئی سر تھا، نہ پیر تھا، اور نہ کوئی گواہ موجود تھا سوائے خلیفہ کے جو انہوں نے بات کی اور 1-2 بندوں نے ان کی تائید کی. اس کے علاوہ اس کو نہ کسی راوی نے سنا تھا اور نہ کسی نے بیان کیا تھا. اور اگر میراث کا معاملہ ہوتا تو سب سے پہلے مولا علی اور حضرت زہرا کو بیان کرنا چاہیے تھا رسول خدا کی طرف سے. پہلے بات تو ایک میراث کا معاملہ تھا ہی نہیں، فدق یہ ہبہ تھا، بی بی زہرا اس کی مالک تھی، ان کو بے دخل کیا گیا، اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. میراث کا مسئلہ آیا، میراث کو تسلیم نہیں کیا گیا تو بی بی زہرا نے کہا کہ ذی القربہ، حق کے ذی القربہ کہاں ہے، اس کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا. تو چند ایک مقدمات تھے اور سب میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو محروم کیا گیا، اور اس طرح سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ خالی ہاتھ دربار سے واپس آئیں. تو ہم
چلتے ہیں خطبے کی طرف اور اس کا باقی حصہ بیان کرتے ہیں. صفحہ نمبر 76. فرمایا کہ اب یہاں اس حصے میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں وَأَنْتُمْ الْآنَ تَزْعَمُونَ اللہ ارسلنا اہل البیت، کہ اب تم اس پہ اتر آئے ہو کہ تم یہ گمان کرتے ہو، یہ خیال کر رہے ہو کہ ہم اہل بیت کا کوئی ارث نہیں ہے، کوئی میراث نہیں ہے. یعنی پہلے تو ہمیں تم نے حق کے جانشینی سے محروم کیا، ولایت کو، خلافت کو ہم سے چھینا. اب اس کے بعد اگلے مرحلے میں ہمیں تم میراث سے بھی محروم کرنا چاہتے ہو. اور ظاہری بات ہے حکومت وقت کا یہ حربہ تھا کہ جس طرح سے اہل بیت کو محروم کیا گیا ہے، ان سے حق چھینا گیا ہے خلافت کا، تو اب ان کے پاس جو اقتصادی سورس ہے یہ بھی چھین لیا جائے. کیونکہ جب تک اقتصادی سورس موجود ہے، اور علم کے تو یہ معدن ہیں ہی ہیں، اور جب علم کے معدن ہیں اور اقتصادی سورس بھی ہوگا، لوگوں کو یہ اکٹھا کریں گے، فقراء میں تقسیم کریں گے مال دول، تو اس طرح سے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پھر حکومت جو ہے وہ کمزور ہوگی. لہٰذا ان کو محروم کیا گیا تاکہ کوئی اقتصادی سورس بھی ان کے پاس نہ رہے، اور پھر خالی ہاتھ یہ خانہ نشینی پہ مجبور کیا جائے ان کو. یعنی ایک طرح سے خانہ نشینی پہ مجبور کرنے کا ایک ذریعہ. تو لہٰذا فرمایا کہ الآن تزعمون اللہ ارسلنا اہل البیت، اب تم یہ بھی گمان کر رہے ہو کہ ہم اہل بیت کا کوئی ارث نہیں، کوئی میراث میں حصہ نہیں ہے. فرمایا کہ ولا حظ کوئی حصہ نہیں ہے. آفا حکم الجاہلیت تبغون، کیا تم جاہلیت کا حکم جو ہے وہ اس کے خواہ ہو، دستور جاہلیت کے خواہ ہو. یعنی جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں چونکہ خواتین کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا میراث میں، تو فرمایا کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں میراث میں خواتین کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، اس طرح سے تم یہ چاہتے ہو کہ وہی حکم دہراؤ، قرآن کی بات کو تسلیم نہ کرو. تو لہٰذا اب قرآن کی آیات لے کے آتی ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، یہ دیکھو میراث کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے. یعنی یہاں بی بی نے یہ بتایا کہ قرآن کو ہم اہل بیت سے بڑھ کر کون جانتا ہے، شریعت کے حکم کو ہم اہل بیت سے بڑھ کر تم جانتے ہو، اور میں تمہیں بتاتی ہوں شریعت کیا ہے. لہٰذا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک ایک کر کے آیات الہی کو بیان کرنا شروع کیا. اور جب کہا گیا کہ ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے پھر انبیاء، گزشتہ انبیاء کی میراث کو قرآن سے ثابت کیا کہ لو حضرت سلیمان داؤد کے وارث ہوئے نہیں، حضرت یحییٰ حضرت ایوب کے وارث ہوئے نہیں. تمام انبیاء، گزشتہ انبیاء کے وراثت کو ثابت کیا کہ جب وہ وارث ہوئے تو پھر یہ کوئی نئی حدیث آ گئی تھی یا کوئی نئی شریعت، یا کہا کہ کوئی نئی آیت نازل ہو گئی تھی کہ جس سے میرے بابا آگاہ نہیں تھے. اور پھر فرمایا کہ کیا علی سے بڑھ کر تم قرآن یا روایت سے آشنا ہو. یہ حد تک بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنا احتجاج کیا. تو لہذا فرمایا کہ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کس کا حکم اس قوم کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو اہل یقین ہو، اللہ کے اوپر یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں ہو. افلا تعلمون، کیا تم یہ جانتے نہیں؟ بلا قد تجلی لکم کالشمس الزاحیۃ انی ابنتہ، فرمایا کہ کیوں نہیں تم جانتے، اور یہ بات تمہارے لیے روز روشن کی طرح آیا ہے، چمکتے ہوئے سورج کی طرح تمہارے لیے یہ بات آیا ہے کہ انی ابنتہ، کہ میں رسول خدا کی بیٹی ہوں. اللہ اکبر، میں رسول خدا کی بیٹی ہوں. پہلے رسول خدا کی بیٹی ہونا اور اپنا تعارف کرا چکی ہے، اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں. اور یہ بھی فرمایا کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بابا تھے، دون نسائکم، نہ تمہارے عورتوں کے بابا، فقط میرے بابا. اور اس سے بی بی نے یہ بھی ثابت کیا کہ رسول خدا کی تنہا بیٹی میں ہی ہوں. جو 4 بیٹیوں کی بات کرتے ہیں، تو بی بی نے اس خطبے میں یہ بھی ثابت کیا کہ
رسول خدا کی تنہا بیٹی میں ہی ہوں. فرمایا کہ وہ رسول خدا سخت میرے بیٹا تھے، میرے بابا تھے. دون نسائکم، تمہارے عورتوں کے بابا نہیں تھے. اور فرمایا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، اغلب علی ارسی ابن ابی قحافہ افی کتاب اللہ. مسلمانوں، کیا میں ارث میں محرومی پر مجبور ہوں؟ کیوں مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں ارث سے محروم ہوں؟ اے ابو قحافہ، خلیفہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ تمہیں اپنے باپ کی میراث مل جائے اور مجھے باپ کی میراث نہ ملے؟ افعلی عمد ترکتم کتاب اللہ. اللہ اکبر، کیا تم نے جان بوجھ کر اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے؟ وَنَبَذْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور کتاب الہی کو تم نے اپنے پس پشت ڈال دیا، اٹھا کے پھینک دیا اپنے پیٹھ کے پیچھے کتاب الہی کو. تو لہذا آگے یہ ارشاد فرمایا کہ صفحہ نمبر 78 پہ آ جائیں. فرمایا اذ یقول، فرمایا کہ قرآن کریم نے تو یہ فرمایا ہے، تم قرآن کریم کو بھول گئے ہو. قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے ووارث سلیمان و داود، اور حضرت سلیمان داود کے وارث ہوئے. اور یہ وراثت فقط علمی وراثت نہیں تھی، کیونکہ حضرت سلیمان جو ہے وہ حضرت داود کے علمی نہیں بلکہ ہر حوالے سے وارث تھے، ان کے مال کے بھی وارث تھے، ہر حوالے سے وارث تھے. تو لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے نبوت میں وارث ہے. نبوت میں میراث نہیں ہوتی. علم میں حکمت خدا عنایت کرتا ہے. علم یا حکمت یا نبوت میراث میں ملنے والی چیز نہیں ہے. میراث مال میں تھی جو انہوں نے ترک کی تھا. تو لہٰذا ووارث سلیمان داود، حضرت سلیمان داود کے وارث ہوئے. پھر یہ ارشاد فرمایا وقال فیما اختص من خبر اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے خدا سے عرض کی تو اور یحییٰ بن زکریا کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے خدا سے عرض کی کہ میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے انی اخاف، میں خوف رکھتا ہوں میری میراث پہ قبضہ کر لیں گے، مجھے ایک فرزند عنایت کر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ عنایت کیا جو ان کا وارث ہوا. یحییٰ بن زکریا اذ قال فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ مجھے عنایت کر ایک ایسا بیٹا اپنی طرف سے، ایک ولی عنایت کر کے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے آیات الہی کو پڑھ پڑھ کر بیان فرمایا. آیت صفحہ نمبر 79 پہ آ جائیں. فرمایا کہ وقال اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ. پھر فرمایا کہ جب عمومی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم موجود ہے، فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کتاب میں تمام خونی رشتہ دار اولو الارحام کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے بعض دوسرے بعض سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی میراث کے معاملے میں، یعنی میراث اولو الارحام میں تقسیم ہوگی اور اہل اولو الارحام میں سے بعض دوسرے بعض سے زیادہ میراث میں حقدار ہیں. اگلے پیج پہ آئیں. فرمایا کہ وقال یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں نصیحت کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. ان لڑکی کا ایک حصہ ہے، لڑکوں کا 2 حصہ. یہ قرآن نے بیان کیا ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ الا النبی سوائے نبی کے. کہاں قرآن میں ذکر فرمایا ان ترک. اور کن لوگوں سے بی بی زہرا خطاب کر رہی ہیں؟ جن کا یہ ادعا تھا، جن کا یہ دعویٰ تھا چند دن پہلے رسول خدا جب بستر علالت پہ تھے اور لکھنا چاہتے تھے، تحریر لکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے. قلم دوات نہیں دی رسول خدا کو.
رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میرے لیے قلم دوات لے آؤ، میں لکھ دوں تمہارے لیے کچھ چیز کہ تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا. ٹھیک ہے، تو کہا گیا کہ یہ بیماری میں پڑے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ مجنون ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ. بہرحال رسول خدا کے اوپر تہمت لگائے گی. اور اس وقت جھگڑا ہوا، رسول خدا نے فرمایا قو عنی، میری مجلس سے نکل جاؤ. اور یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب جب ہمارے پاس موجود ہے تو تحریر کی کیا ضرورت؟ کن لوگوں سے کتاب کر رہے وہ کہ جو حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرتے ہو. تم حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرتے ہو اور قرآن کو بھول گئے ہو. قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. لہذا بی بی نے حدیث کے ذریعے سے نہیں، قرآن سے استدلال کیا کہ تم اب وہی جو حدیث کا انکار کرنے والے تھے، اب حدیث ایک وہ بھی ضعیف اور وہ بھی کوئی اس کے اوپر گواہ نہیں ہے، وہ حدیث لے کے آ گئے ہو میرے مقابلے میں مجھے میراث سے محروم کرنے کے لیے. اور قرآن سے فیصلہ دو. کس انداز سے بی بی نے لاجواب کیا ہے. فرمایا قرآن فرما رہا ان ترک خیرا للوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ اگر مرنے والا مال چھوڑ کر جائے تو اس سے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے. کس بارے میں؟ میراث کے بارے میں. پھر یہ فرمایا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے وَزَعَمْتُمْ أَنْ لَا حَزَّةَ لِي وَلَا إِرْثَ مِنْ أَبِي وَلَا رَحِمَ بَيْنَنَا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ میرے بابا کی طرف سے میرے لیے کوئی میراث نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، نہ کوئی ارث ہے، نہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ داری ہے، یعنی مجھے کاٹ دیا تم نے اپنے بابا سے. اللہ اکبر. یعنی تم نے میری اور میرے بابا کے درمیان تعلق کو ختم کر دیا کیا، کہ ہمارا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. حالانکہ کہ رسول خدا نے کیا فرمایا تھا، فاطمہ تو بضعۃ منی ثمرۃ فؤادی، میرے دل کی ٹھنڈک ہے، نور عینی، میری آنکھوں کی روشنائی ہے فاطمہ، وروحی، اور میری روح ہے فاطمہ. بی بی کے بارے میں تو یہ فرمایا تم نے میرا تعلق ہی اپنے بابا سے کاٹ دیا. لا رحمہ ولا ارثا من ابی ولا رحمہ بیننا، ہمارے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے کیا. فرمایا افا خصکم اللہ بآیت خرج منها ابی. اللہ اکبر. کیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت مخصوص طور پر اتار دی تھی کہ جو میرے بابا کے اوپر نہیں نازل ہوئی؟ یعنی کوئی خاص آیت ہے تو مجھے بھی بتاؤ کہ جو تمہارے اوپر نازل ہو گئی ہو، نعوذ باللہ کے میرے بابا اس سے آشنا نہ ہو. اللہ اکبر. فرمایا ام هل تقولون اہل ملتین لا یتوارثان، کیا تم یہ کہتے ہو کہ دو مختلف دین والے باہم وارث نہیں بن سکتے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایک دین پر نہیں ہیں؟ نعوذ باللہ. کیا یہ سمجھتے ہو کہ میرا بابا اور میں ایک دین پر نہیں ہیں؟ او اگلے پیج پہ آئے او لست انا و ابی من اہل ملت واحدہ، یعنی کیا میں اور میرے بابا ایک ملت ایک دین پر سے تعلق نہیں رکھتے کیا؟ ام انتم عالم بخصوص القرآن و عمومہ من ابی و ابن عمی. فرمایا کہ کیا میرے باپ اور میرے چچا زاد بھائی یعنی حضرت علی کے بارے میں ابن عام یعنی رسول خدا کے چچا زاد یعنی علی علیہ السلام، کہ کیا تم میرے بابا اور علی علیہ السلام سے بڑھ کر قرآن کے عموم و خصوص کے بارے میں آگاہ ہو، قرآن کے حوالے سے عمومی خصوص کے حوالے سے خاص علم رکھتے ہو؟ کیا ان سے بڑھ کر یہ ادا کر سکتے ہو کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، علی علم کا دروازہ ہے. فرمایا کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی، علی سے بڑھ کر کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے ہر حوالے سے. تو تم کیا ادا کر سکتے ہو کہ علی سے بڑھ کر علم رکھتے ہو اور تمہیں زیادہ کوئی علم موجود ہے کہ جو ہمیں علم نہیں ہے؟ اگلے پیج پہ آئے. فرمایا کہ فَدُونَكَهَا مَخْتُومَةً مَرْحُولَةً تِلْقَاكَ يَوْمَ حَشْرٍ. اللہ اکبر. اب بی بی یہاں مایوس ہوتی ہیں. جب مایوس ہوتی ہیں کیا فرماتی ہیں؟ لے جاؤ، لوٹ لو،
کوئی بات نہیں، میری میراث کو لے جاؤ اس آمادہ سواری کی طرح جس کی مہار ہاتھ میں ہو، تمہارے ساتھ حشر میں اب ملاقات ہوگی۔ تلقاک یوم الحشر، اب حشر میں اللہ فیصلہ کرے گا، تم سے مجھے کوئی انصاف کی امید نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے ایسی بات کہ جو بالکل مایوس ہو چکا ہو؟ نبی کی بیٹی جب مایوس ہو گئی اصحاب سے، خلفاء سے، تو یہ کہہ رہی ہے کہ لو لے جو، کوئی بات نہیں دیتے میرا حق، مجھے پتہ ہے میں جتنی دلیلیں لے کے آؤں، گواہ تم نے مانگے میں گواہ لے کے آئی، کہا گواہ لے کے آؤ، علی کو گواہ لے کے آئے، امام حسن و حسین کو گواہ لے کے آئے، ام ایمن کو گواہ لے کے آئے، کہا کہ علی تو آپ کے اپنے شوہر ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں ہے، حسن و حسین آپ کے بیٹے ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں، ام ایمن تو ایک عورت ہے، اس کی گواہی قبول نہیں، ام سلمہ کی گواہی بھی قبول نہیں، گواہیاں ساری جھٹلا دی۔ مولا علی نے فرمایا کہ پہلی بات تو کہ بی بی زہرا سے تم گواہی طلب بھی نہیں کر سکتے، وہ تو ان کی میراث تھی، تم نے ان کو بے دخل کیا، ان کا حق تھا، ان کے ہاتھ میں تھی ملکیت، بلکہ دعویٰ تم نے کیا ہے، تمہیں گواہ لانا چاہیے، بی بی سے گواہ لانے کی ضرورت تمہیں، یعنی فیصلہ قانون اسلامی، شریعت اسلامی کے مطابق اگر فیصلہ کرنا تھا تو گواہ تو تمہیں لانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ بی بی زہرا لاتی۔ دوسرا یہ کہ تم کس کی بات جھٹلا رہے ہو؟ اگر تم بی بی زہرا کی اور میری اور حسنین کی گواہی کو جھٹلا رہے ہو، یعنی تم آیت تطہیر کو جھٹلا رہے ہو، اور آیت تطہیر کو جھٹلانے والے، آیت تطہیر کو جھٹلانے والے اسلام سے خارج ہیں۔ یہ مولا علی نے جواب میں دی۔ اور ام ایمن کے بارے میں فرمایا کہ ام ایمن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا کہ یہ بہشتی ہیں، جنتی خاتون ہیں، تو لہٰذا گواہیاں جھٹلائی گئی، بی بی مایوس ہو گئی۔ اب مایوس ہو فرمایا کہ لے جاؤ، حشر کے دن فیصلہ ہوگا، حشر کے دن ملاقات ہوگی جہاں بہترین فیصلہ سنانے والا اللہ ہوگا، فنعم الحکم اللہ والزعیم محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی ہوگی، وہاں عدالت سجے گی، والموعد القیامہ، اور عدالت کی وعدہ قیامت ہوگی۔ فرمایا وعند الساعۃ، اور اس وقت کہ جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو اس وقت فیصلہ سنایا جائے گا، یخسر المبطلون، اور جو باطل لوگ ہیں، جو آج مجھے تکذیب کر رہے ہیں، جو آج مجھے جھٹلا رہے ہیں، وہی لوگ خسارے میں ہوں گے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ إِذْ تَنْدِمُونَ، اور اس وقت تمہیں ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں ندامت کا کوئی فائدہ اس وقت نہیں ہوگا، اور وہ قیامت کی گھڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا میدان محشر میں آئیں گی، فیصلہ ہو جائے گا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا میدان محشر میں آئیں گی تو ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی، غضوا ابصارکم، اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر دو، اپنی آنکھیں جھکا لو۔ بی بی زہرا رسول خدا کی اکلوتی بیٹی میدان محشر میں وارد ہو رہی ہے، اور فرمایا کہ جب بی بی زہرا میدان محشر میں آئیں گی، بہشت آمادہ کی جائے گی، تیار کی جائے گی ان کے لیے، اور رسول خدا نے بھی یہ فرمایا کہ جو سب سے پہلے بہشت میں اور جنت میں داخل ہوں گی حضرت زہرا ہوں گی۔ اول من دخل فی الجنت یا فاطمہ، فاطمہ زہرا ہے جو سب سے پہلے، یعنی گویا جنت کا افتتاح کرنا ہے بی بی زہرا نے۔ جنت کا افتتاح کس سے کرایا جائے گا؟ حضرت زہرا کے ذریعے سے۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اے زہرا جنت میں داخل ہو جائے، یعنی افتتاح کریں آپ جنت کا۔ بی بی زہرا نہیں جائیں گی، رکیں گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں جا رہی؟ تو عرض کریں گی کہ خدایا دنیا میں لوگوں نے میری قدر کو نہیں جانا، میں چاہتی ہوں کہ آج لوگ پہچانے کہ میری قدر کیا ہے، میری منزلت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتا زہرا کیا چاہیے؟ تو اس وقت بی بی زہرا فرمائے گی میں چاہتی ہوں جو میرے چاہنے والے ہیں، جو میرے شیعہ ہیں، میں ان کی شفاعت کروں۔ اور روایت کے جملے ہیں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پورے میدان محشر پہ بی بی زہرا نگاہ دوڑائیں گی اور اپنے شیعوں، اپنے چاہنے والوں کو اس طرح سے اٹھا لیں گی جس طرح سے پرندہ
خالص اچھے دانوں کو اٹھا لیتا ہے، ردی دانوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح سے ان کو سمیٹ کے لے کے آئیں گے، اور فقط حضرت زہرا کے یا ان کے شیعوں کے چاہنے والے نہیں، بلکہ ان کے چاہنے، پھر ان کو شیعوں کو کہا جائے گا کہ ان کے چاہنے والے جو تم سے جنہوں نے بی بی زہرا کی وجہ سے تم سے نیکی کی ہے، ان کی تم شفاعت کرو۔ اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس طرح سے میدان محشر میں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جنت اور بہشت کی طرف داخل ہوں گی۔ تو عزیزان محترم، یہاں بی بی نے فرمایا کہ جنت میں اس وقت میدان محشر میں فیصلہ ہوگا، اور فرمایا وَلِكُلِّ نَبَإٍ، اگلے صفحے میں ہے وَلِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، فرمایا ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے، من یاتی ہے عذاب یخزی، کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے، صبر کرو، انتظار کرتے رہو۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُحْکِیمٌ، اور کس پر قائم رہنے والا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب آتا ہے۔ ثم رمت بطرفها نحو الانصار، پھر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے انصار کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اس مجمع میں موجود تھے، مہاجرین بھی موجود تھے، انصار بھی موجود تھے، ایک طرف انصار موجود تھے۔ بی بی زہرا خواتین کی جرمٹ میں آئی تھیں، پردہ بھی لگایا ہوا تھا۔ حضرت زہرا نے انصار کی طرف چکے ایک طرف کھڑے تھے، ان کی طرف نگاہ کی اور انصار کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ انصار، تم سے ہی امید نہیں تھی۔ فرمایا مخاطب کرتے ہوئے انصار کو کہ یا معاشر الفتیہ واعزاد دل ملہ حسنت الاسلام، تم تو بزرگوار تھے، ملت کے بازو، اسلام کے نگہبانوں، تم تو اسلام کے نگہبان تھے۔ ما هذه رمیزت فی حقی والسنت عن ظلامتی، فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا تمہیں کہ مجھے میرا حق دلانے میں تم نے اتنی کوتاہی کیوں کی؟ یہ اس کوتاہی کی کیا وجہ ہے کہ جب تم دیکھ رہے ہو میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے تم ساکت کھڑے ہو، خاموش ہو؟ فرمایا کہ کیا اللہ اکان رسول اللہ ابھی یقول المرء یحفظ فی ولدی، کہ کیا رسول خدا جو کہ میرے بابا تھے، میرے پدر بزرگوار تھے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ شخصیت کا احترام اس کی اولاد کے احترام کے ذریعے سے برقرار رکھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا بی بی فرما رہی ہیں کہ اگر رسول خدا کا تم احترام کرتے تھے تو میرا بھی احترام کرو، کم از کم چلو میرا کوئی اپنا احترام نہیں تو رسول خدا کی وجہ سے ہی کر لو میرا احترام۔ جب قبیلہ جو حاتم طئی کا قبیلہ تھا اس کے اوپر حملہ کیا گیا اور وہاں پہ اس حاتم طئی کا قبیلہ فتح کیا گیا تو وہاں سے اسیر آئے، ان اسیروں میں حاتم طئی کی بیٹی بھی تھی، بیٹا بھی تھا، بیٹی بھی تھی۔ اب جو یہ اسیر آئے تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ جو حاتم طئی کی بیٹی ہے نا، ان سے عام غلاموں اور کنیزوں والا سلوک نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہا اس کی جو باعزت گھرانے سے ہے، اس کا باپ اگرچہ کافر تھا لیکن سخی تھا، اپنی قوم کے اندر وہ مشہور تھا، نامور تھا، اس کی عزت تھی، احترام تھا، لہذا ان کے ساتھ عزت اور احترام کا برتاؤ کرو۔ اور پھر یہی وجہ ہوئی کہ وہ حاتم طئی کی بیٹی اور بیٹا مسلمان ہوئے، مومن ہوئے، اور آخری دم تک وہ ایمان میں رہے اور مولا علی کے سچے چاہنے والوں میں سے تھے۔ تو اس طرح سے احترام فرمایا کہ کم از کم میرے بابا کی وجہ سے ہی میرا احترام کر لو، تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اگلے پیج پہ آ جائیں، فرمایا کہ سرعان ما احدثتم وجلانا ذا احالتن، کس سرعت سے تم نے بدعت شروع کر دی، کتنی جلدی چینج ہو گئے تم، اور کتنی جلدی اندر کی غلاظت باہر نکل آئی۔ وَلَكُمْ طاقت بما احاول وقوت على ما اطلب ولا وازاول، حالانکہ
تم میری کوششوں میں تعاون کر سکتے تھے، تم اگر میرا ساتھ دیتے تو یہ مشکل نہ آتی، کیونکہ جب مولا علی کا حق چھینا گیا تو روایت میں 40 دن تک بی بی زہرا، مولا علی، امام حسن، امام حسین اپنے بچوں کے ساتھ بی بی زہرا دروازے ہر ایک کے، انصار کے دروازوں پہ گئی، دستک دی، ہر ایک کے دروازے پہ گئی، کہا کہ تم بھول گئے ہو کیا؟ رسول خدا نے کس کو جانشین بنایا تھا؟ غدیر میں کس کی بیعت کی تھی تم نے؟ کہتے ہیں کہ علی آپ تو دیر سے آئے ہیں، پہلے آتے تو ہم آپ کا ساتھ دیتے، ہم تو اب خلیفہ کی بیعت کر چکے ہیں۔ مولا علی فرمایا کہ جب بیعت تم نے غدیر پہ کی تھی تب دوبارہ بیعت کر کے، یعنی مجھ سے بیعت کر کے تم نے میری بیعت کو توڑا، دوسری بیعت کر لی۔ اور مولا علی فرماتے تھے کہ میں اس وقت ایک اہم کام میں مصروف تھا، کیا میں رسول خدا کے غسل و کفن کو چھوڑ دیتا اور میں بھی دوسروں کی طرح آ کے خلافت کے اس کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا سقیفہ میں اور اپنا حق جتلانا شروع کر دیتا؟ تو لہذا فرمایا کہ تم اگر میرا ساتھ دیتے نا تو یہ حالت نہ ہوتی اور میرے مطالبے کی تائید اور حمایت کر سکتے تھے۔ اور فرمایا اتقولون مات محمد، کیا تم یہ گمان کرتے بس رسول خدا مر گئے، ختم ہو گئے، اب کیا رہ گیا؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ دنیا میں تو رہے ہی نہیں، لہذا آپ پر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ یعنی کیا اس کا مطلب ہے رسول خدا کے بعد تم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا تم الٹے پاؤں پھر گئے ہو؟ فخطب جلیل استوسع وحی، رسول خدا کی رحلت واقعاً بہت بڑا سانحہ ہے جس کی دراڑ گشادہ ہے اور وہ پر نہیں ہو سکتی، لیکن کیا رسول خدا کے دنیا سے جانے سے تم نے جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ دیا ہے، الٹے پاؤں پھر گئے ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ فرمایا کہ آگے چلتے تھوڑا سا، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، صفحہ نمبر 88 پہ آئے۔ فرمایا کہ وما محمد الا رسول، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، کہ رسول تو فقط محمد تو بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ افا ان ماتا او قتلا، افا ان ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اگر رسول قتل وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے تو اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، اللہ تو غنی حمید ہے، وہ بے نیاز ہے، تم اپنا ہی نقصان کرو گے، تم خود ہی خاسرین میں سے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ شاکر کون ہیں؟ کہ جو رسول خدا کے بعد اپنے وعدے پہ پابند ہیں، جو دین اسلام کے اوپر پابند ہیں، جو رسول خدا کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں پہ پابند ہیں۔ یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے وہ چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ لہذا آیت پیج نمبر 90 پہ فرمایا ایوہا بنی قیلہ، بنی قیلہ اوس اور خزرج جو انصار تھے، ان کی جو نسب سلسلہ چلتا تھا، پہنچتا تھا قیلہ کے اوپر، تو بنی قیلہ قائلات دونوں، واس و خزرج دونوں جو ہیں ان سے خطاب کیا فرمایا بی بی نے تمام انصار سے کہ دو قبیلے اوس و خزرج ہیں، کہ تم سے بعید تھا ایک قیلہ کے فرزندوں، بہت بعید تھا کہ میرے باپ کی میراث مجھ سے چھینی جائے اور تم سامنے کھڑے دیکھتے رہو۔ انتم بمرعن منی وسمعن ومنتدن ومجمعن، تم سامنے کھڑے دیکھتے رہو، میری آنکھوں کے سامنے، میرے بھرے مجموع اور محفلوں میں کے سامنے میری دعوت تم تک پہنچ چکی ہے۔ تل بسکم الدعوت وتشملکم الخبر، تم تک میرے حالات تم تک پہنچ چکے ہیں، خبر پہنچ چکی ہے کہ کس طرح میرے دروازے کو جلایا گیا ہے، کس طرح میرا پہلو زخمی کیا گیا ہے، کس طرح میرا محسن شہید کیا گیا ہے، کس طرح علی کو زبردستی کھینچ کے گلے میں رسی ڈال کے مسجد میں کھینچ کے لائے، ان سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ سارے حالات تم دیکھ چکے ہو، لیکن ساکت ہو، خاموش ہو۔
بی بی زہرا بیدار کر رہی ہیں، ضمیروں کو بیدار کر رہی ہیں، جھنجھوڑ رہی ہیں۔ پیج نمبر 91 میں فرمایا وَأَنْتُمْ ذو والعدد والعدہ، ایسا نہیں کہ تم کمزور ہو، یہ مسئلہ بھی نہیں کہ تم کمزور ہو، ضعیف ہو، کچھ نہیں کر سکتے، نہیں، تم تعداد میں، استعداد میں، سامان حرب میں، قوت میں کمزور نہیں ہو، شروع سے جنگجو ہو، تم نے آنکھ کھولی ہے تو جنگیں دیکھی ہیں، ایسا بھی نہیں کہ تم جنگ سے ڈر گئے ہو، تمہارے پاس کافی اسلحہ بھی ہے، دفاعی سامان بھی موجود ہے، تم میری پکار تم تک پہنچ رہی ہے، فلا تجیبون، لیکن چپ سادے ہو، جواب نہیں دے رہے ہو مجھے۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہو کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرا حق چھینا جا رہا ہے، تم مجھے جواب نہیں دے رہے۔ اللہ اکبر، وَتَأْتِيكُمُ الصَّرْخَةُ فَلَا تُغِيثُونَ، میری فریاد کو تم سن رہے ہو اور میری فریاد رسی نہیں کر رہے، حالانکہ بہادری میں تمہاری شہرت ہے، ڈرپوک بھی نہیں ہو تم۔ معروفون بالخیر والصلاح، تم خیر و صلاح میں بھی معروف تھے، تم برگزیدہ لوگ تھے، تم ہم اہل بیت کے پسندیدہ لوگوں میں سے شمار ہوتے تھے، کیونکہ انصار سے بی بی کو زیادہ توقع تھی، لیکن فرمایا کہ تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ مجھ پہ ظلم ہوتا رہے اور تم ساکت رہو، خاموش رہو۔ خوب فرمایا کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، پیج نمبر 93 پہ آئے، فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا، اے انصار کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جو اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑتے ہیں؟ نکثوا ایمانهم من بعد عہدهم، اپنے عہد کے بعد، وہموا باخراج الرسول وہم بدعوا لکم اول مرہ، جنہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا انہی لوگوں نے تم سے زیادتی میں پہل کی ہے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اتخشون، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ حق ان تخشوا، اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ الا وقد ارى ان قد اخلدتم الى الخفض، فرمایا کہ اچھا میں دیکھ رہی ہوں کہ تم راحت طلب ہو گئے ہو، اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اللہ اکبر، جب یہ قوم راحت طلب ہو جائے تو ولی خدا محروم ہو جاتا ہے، مظلوم ہو جاتا ہے، گوشہ نشین ہو جاتا ہے۔ بی بی زہرا نے اپنی پوری کوشش کی ہے، یہ فقط اپنا مقدمہ نہیں تھا اپنی جائیداد کا مقدمہ، بی بی زہرا کا جو مقدمہ ہے مولا علی کی ولایت کے لیے، جانشینی کا بھی ہے، وہ پہلے بیان کیا ہے کہ اگر تم ساکت نہ ہوتے، خاموش نہ ہوتے، خانہ نشین نہ ہوتے، تم راحت طلب نہ ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی، علی تنہا نہ رہ جاتے، علی خانہ نشینی پہ مجبور نہ ہو جاتے۔ یہ کہتے ہیں کہ علی جیسے شجاع کیسے ہو سکتا ہے، ان کے سامنے ظلم ہو، فلاں ہو، یہ ہو، وہ ہو، بعید ہے۔ بھئی علی علیہ السلام تلوار اٹھاتے تو پھر اسلام کا بھی خاتمہ، کچھ نہ رہتا۔ اگر مولا علی کے یہ ساتھ دیتے انصار تو یقیناً مولا علی اپنا حق بھی لے لیتے اور بی بی پہ ظلم بھی نہ ہوتا، نہیں دیا ساتھ۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں کہ تم راحت طلب ہو گئے ہو۔ وَأَبْعَدْتُمْ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِالْبَسْطِ وَالْقَبْضِ، اور جو شخص بسط و قبض امور یعنی امور مملکت چلانے کا زیادہ حقدار تھا، یعنی مولا علی، اسے تم نے نظر انداز کر دیا۔ مولا علی کی جانشینی کا مقدمہ ہے۔ وَخَلَوْتُمْ بِالدَّعِيَّةِ وَنَجَوْتُمْ مِنَ الرِّيقِ وَالسَّعَاءِ، کہ تم نے اپنے لیے کنج عافیت تلاش کر لیا اور تنگ دستی سے نکل کر توانگری حاصل کر لی، تم نے چاہا دنیا کو آخرت پر مقدم کر لیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ سلسلہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے انصار کے ساتھ اپنے درد دل کو بیان کیا، اور درد دل کو بیان کرتے کرتے پیج نمبر 95 پہ آئے، فرمایا وَتَقْدِمَةُ الْحُجَّةِ، اب میں حجت تمام کر لی میں نے تمہاری اوپر،
میرے دل میں سینے میں درد تھا، وہ درد میں نے بیان کر دیا. سینے کا درد اور علم جو تھا اور حجت تمام کرنا چاہتی تھی، مجھے معلوم تھا مجھے انصاف نہیں ملے گا. بی بی زہرا چونکہ پہلے ہی بیان کر چکی ہیں کہ لے جاؤ، لوٹ لو میری میراث، حشر میں فیصلہ ہوگا. اب یہاں فرمایا کہ میرے سینے کا درد اور علم تھا، حجت تمام کرنا چاہتی تھی. فدو تک تو کموہا فاحتکبوہا، فرمایا کہ اقتدار کے اونٹ کو سنبھالو اور اس پر پالان کس لو، مگر یاد رکھو دوبر الظہر نقبت الحف باقیت العار، مگر یاد رکھو اس کی پیٹھ مجروح ہے اور پاؤں کمزور ہیں اور دائمی آر و ننگ کے ساتھ ہو، تم کامیاب نہیں ہوگے. موصومۃ بغضب الجبار وشنار الابد، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہوگی اور ساتھ ابدی ننگوار بھی ہوگا. موصولۃ بنار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدہ، قرآن کی آیت بیان کی بیوی نے پھر فرمایا یہ اس آتش سے وابستہ ہے جو اللہ نے بھڑکائی ہے اور جس کی تپش دلوں پہ پہنچتی ہے. یہ آتش، یہ آگ تم نے بھڑکا دی ہے، اب اس میں جلنا ہے. اگلے صفحے پہ آئیں، فرمایا کہ فَبِعَيْنِ اللَّهِ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارا یہ سلوک اللہ کے سامنے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے یہ تمہارا سلوک، تم نے یہ رویہ کیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، من قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا ظلم کیا. وَأَنَا ابْنَةُ نَذِيرٍ لَكُمْ، میں تمہارے نذیر کی بیٹی ہوں. اللہ اکبر، یہ نہیں کہا بشیر کی، یہاں پر نذیر کی، یعنی وہ رسول جو نذیر و بشیر و نذیر تھے. یہاں فرمایا بی بی نے کہ میں تمہارے اس رسول کی بیٹی ہوں جو نذیر تھے، جو کہ تمہیں آتش جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے، آگاہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ آتش جہنم ہے، اس سے بچ جاؤ. تمہیں پرواہ نہیں ہے اس کی کیا؟ انا ابنۃ نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں اس کی بیٹی ہوں جو تمہیں شدید عذاب کی آمد سے پہلے تنبیہ کرنے والے کے لیے آیا تھا. فَاعْلَمُوا إِنَّ عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، اور فرمایا کہ تم نے جو کرنا ہے کرو، جو بھی اپنا عمل انجام دینا ہے دو. اللہ اکبر. فرمایا کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں. اِنَّا مُنْتَظِرُونَ، ہم بھی منتظر ہیں، اللہ کے فیصلے کے ہم بھی منتظر ہیں کہ اس کی بارگاہ میں ہم مقدمہ لے کے آتے ہیں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ یہاں مایوس ہو کے جاتی ہیں بڑی مشکل سے قدم اٹھاتے ہوئے، اور جا کے روایت کہتی ہیں کہ جا کے بی بی زہرا دروازے سے جو اندر داخل ہوتی ہیں گر جاتی ہیں. مولا علی حوصلہ دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں کہ علی آج مجھے جھٹلایا گیا، میرے گواہوں کو جھٹلایا گیا، میری تکذیب کی گئی. لیکن اگر یہ ظلم فقط اس حد تک ہی ہوتا نا تو پھر بھی ہم اتنا نہ روتے، اتنا بی بی زہرا کا غم نہ مناتے. دروازہ جلنا، دروازے کے پیچھے بی بی زہرا کا آ کے زخمی ہونا، محسن کا شہید ہونا، یہ درد ایک طرف کہ جب روایت کہتی ہے کہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا کہ دوبارہ ایک دفعہ بی بی زہرا گئی خلیفہ کے دربار میں، دوبارہ انہوں نے طالبہ کیا، اس سے ہٹ کی بات تھی، اور خلیفہ نے لکھ کے دے دیا ٹھیک ہے آپ لے لیں. وہ کاغذ لے کے بی بی زہرا آ رہی ہیں کہ راستے میں دوسرے صاحب مل جاتے ہیں، اور انہوں نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں کاغذ دیکھ لیا، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھے کیا؟ کہا کہ یہ خلیفہ نے لکھ کے دیا مجھے کہ فدق تمہارا حق ہے. کہا یہ دو مجھے. بی بی نے انکار کیا. اب یہ تاریخ کہتی ہے کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، لیکن کہا کہ اس زور سے بی بی کی ان ٹوٹی ہوئی، پہلے ہی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی بیوی کی، دروازے کے
پیچھے آ کے بیوی زخمی ہو چکی تھی، زخمی پہلے ہی تھی، محسن شہید ہو چکے تھے. اس زور سے لات ماری بیوی کی پسلیوں پر کہ گر پڑی بیوی زہرا سلام اللہ علیہا خاک پر. اور پھر کہا کہ زور سے تماچا مارا اور بی بی زہرا کے گوشوارے جو تھے ٹوٹ گئے، خون جاری ہو گیا کانوں سے. اور اتنا شدت کے ساتھ وہ تماچا تھا کہ بی بی زہرا کے چہرہ سبز ہو گیا تھا. بی بی زہرا اپنے چہرے کو چھپاتی تھی مولا علی سے. بعد میں یہ ظلم بھی ہوا ہے. بی بی زہرا نے کون کون سے ظلم برداشت کیے؟ اس لیے تو بی بی زہرا جب جا کے اپنے بابا کی مزار پہ جاتی ہیں اور جا کے فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا جان میرے آپ کے بعد آپ کی بیٹی پہ اتنے مصائب پڑے کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتے تاریک راتوں میں بدل جاتے. اتنے مصائب بی بی زہرا پہ پڑے ہیں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا پہلو زخمی ہوا، محسن شہید ہوئے، حق سے محروم کیا گیا، جھٹلایا گیا. کتنے ظلم برداشت کیا. 18 سال کی تو عمر تھی بی بی زہرا کی. مسلمانوں رسول کی اس بیٹی کو کیا ہوا تھا کہ 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی؟ ذرا سوچے تو صحیح. کوئی ان کو بیماری تھی؟ خدا نخواستہ کوئی بیماری نہیں تھی. اچانک کیا ہوا کہ رسول خدا کے بعد ابھی 95 دن ہی گزرے ہیں. کتنے دن گزرے ہیں؟ 3 مہینے گزرے ہیں اور رسول خدا کے بعد فوراً ان کی وفات ہو جاتی ہے. اور یہ بتاؤ ان کی قبر کہاں ہے؟ بی بی زہرا نے آخری وصیتیں کی. آخری دن تھا آج کا دن. بی بی زہرا کی شہادت ہے 3 جمادی الثانی. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ صبح اٹھی، جھاڑو دیا، گھر میں جھاڑو دینا شروع کیا. بیمار تھی. بچے بھی خوش ہو گئے کہ آج ہماری ماں والدہ کی طبیعت کچھ بہتر ہے. شاید ایک ہاتھ میں جھاڑو ہے، ایک ہاتھ پسلیوں پر ہے. بی بی زہرا نے جھاڑو دیا، برتن دھوئے، آٹا گوندا کہ کم از کم آج میرے بچے بھوکے پیاسے نہ رہے. بی بی کو معلوم ہے تیاری کر رہی ہیں، سب چیزیں آمادہ کی، تیار کی. حضرت فضہ کو وصیتیں کی. حضرت فضہ اب میرا ملاقات کا وقت آ گیا، اللہ کی طرف میں نے جانا ہے. اے فضہ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اور اگر میری آواز نہ آئی تو سمجھ لینا کہ زہرا دنیا سے چلی گئی. وصیتیں کی. کہا کہ علی کو آئے تو ان کو وصیت کرنا کہ یا علی غسلنی باللیل وکفنی باللیل، مجھے رات کو غسل دینا، رات کو کفن دینا، ودفننی باللیل، رات کو مجھے دفن کرنا. اور علی میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جنہوں نے مجھے رلایا ہے. علی میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جنہوں نے مجھے رلایا ہے، میرا حق غصب کیا ہے. مولا علی کو خبر ملی، مسجد میں تھے کہ جلدی زہرا دنیا سے چلی گئی. حضرت مولا علی اس کیفیت سے مسجد سے گھر کے نزدیک تھا، بالکل دروازہ اندر کھلتا تھا. لیکن جو یہ خبر ملی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ دنیا سے چلے گئی، چند بار زمین پہ گرے پھر اٹھے، پھر گرے پھر اٹھے، گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے گھر پہنچے، دیکھا بی بی زہرا دنیا سے چلی جائے. جب لوگوں کو خبر ملی سب اکٹھے ہوئے، لیکن مولا علی نے واپس بھیج دیا. کہا کہ ابھی رسول خدا کے بیٹی کو تدفین نہیں ہونی، گھروں کو چلے جاؤ. کیوں؟ بی بی زہرا کی وصیت پہ عمل کرنا تھا. رات کی تاریکی میں بی بی زہرا کو غسل دیا. میں عرض کروں کہ بی بی زہرا یہ چاہتی تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھے تاکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے مجھے رنجیدہ کیا ہے، جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، وہ میرے جنازوں پہ نہ آئے. لیکن بی بی رات کو غسل دینے، کفن دینے کا فلسفہ کیا؟ یہ اس وقت بات کھلی جب بی بی زہرا کو رات کی تاریکی میں غسل دے رہے ہیں رسول حضرت مولا علی، اسما پانی ڈال رہی ہیں. اتنے میں غسل دیتے مولا علی نے ہاتھ روکا اور اپنا سر دیوار سے ٹیکا اور زاروں کے تار رونے لگے. اسما نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہا کہ زہرا کا پہلو زخمی ہے، زہرا کا ہاتھ زخمی ہے، زہرا نے مجھے بتایا نہیں.
بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کیا تکلیفیں لے کے گئی ہیں. رات کی تاریکی میں بی بی زہرا کو دفن کیا، قبر کا نشان مٹا دیا. زہرا کی مظلومیت کی ایک اور علامت کہ بی بی زہرا کو دفن نہیں کیا کہ چھپایا گیا. اللہ اکبر. بی بی زہرا کی قبر کا نشان بھی مٹایا. مولا نے کہیں ظالم دوبارہ نہ نکال لیں، کہ یہ نہ کہیں کہ ہم جنازے سے رہ گئے، ہم نے جنازہ پڑھنا ہے دنیا کو بتانے کے لیے. جنازے کے دفن کرنے کے بعد چند مخصوص افراد، سلمان، ابو ذر، مقداد، جو کہ ان کے وفادار ساتھی تھے، ان کو بلایا رات کی تاریکی میں، اور بی بی زہرا کا جنازہ لے کے چلے. بس آخری جملے، بی بی زہرا کا جنازہ جب جا رہا تھا رات کی تاریکی میں، مولا کو قدموں کی آہٹ آئی کہ پیچھے سے کوئی آواز دیکھا. ایک ننھی سی بچی ہلکے ہلکے قدم اٹھائے، چادر میں لپٹے ہوئے آ رہی ہے. دیکھا بی بی زینب ہے تو مولا نے رک کے کہا، اے بیٹا حسن، اپنی بہن زینب کو واپس لوٹا دو. میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بہن زینب باہر آئے. میں عرض کروں گا مولا ابھی تو رات کی تاریکی ہے، بی بی اپنے ماں کی جنازے پہ آ رہی ہیں اور چادر کی ہوئی ہے، لیکن آپ برداشت نہیں کر رہے کہ بی بی زینب باہر آئے. مولا اس وقت کہاں تھے جب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام بی بی زہرا بے ردا چادر کے بغیر گھمائی گئی، اسیروں کی طرح گھمائی گئی، اور دربار یزید شرابی کے مجمع. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت عطا فرما، ہمیں ان کے حقیقی چاہنے والوں میں سے قرار دے. بار الہ قیامت کے دن ہمیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت سے بہرمند فرما. ہمیں ان افراد میں سے قرار دے کہ جن کو قیامت کے دن بی بی زہرا چن کر اپنے ساتھ بہشت میں لے جائیں، اور ہمیں ان فاطمہ حقیقی فاطمیون میں سے قرار دے. ہمیں توفیق دے کہ ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کو بیان کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی قدر کریں اور حق اور حقیقت کے راستے کو پالیں. جو بی بی زہرا کا ادراک کر لے وہ حق کے راستے پہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کو پہچانے اور حق اور حقیقت کے راستے پہ آ جائیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. کچھ افراد کے